فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاح، یعنی قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ اپنے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش میں کیا خوب فرماتے ہیں، حشر میں کیا کیا مزے تگی کے لوں رضا، حشر میں کیا کیا مزے وارف تگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤ پاکے وہ، لوٹ جاؤ پاکے وہ دامان آنی ہاتھ میں، لوٹ جاؤ پاکے وہ دامان عالی ہاتھ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان درود و سلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا کسی وقت، کسی جگہ اور کسی حالت و کیفیت سے مختص نہیں. ہر حالت میں ہمہ دم بہر جگہ یہ عمل باعث سعادت و فضیلت اور ذریعہ صلاح و فلاح ہے. لیکن معتبر روایات کے مطابق ان 23 مقامات پر درود و سلام پڑھنا باعث فضیلت و مورث خیر و برکت ہے، بلکہ اس کی تاکید بھی آئی ہے. نمبر 1، جب جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی زبان پر لائے یا سنیں. چنانچہ اصحاب و تابعین و اجمعین، ائمہ محدثین و علماء صالحین رحمہم اللہ اجمعین کا ہمیشہ یہی دستور رہا ہے کہ وہ کبھی اسم مبارک بغیر صلاۃ و سلام کے نہیں ذکر کرتے. اسی طرح جب اسم مبارک لکھے تو درود و سلام ضرور لکھیں. جب تک تحریر میں اسم مبارک باقی رہے گا فرشتے لکھنے والے پر درود بھیجتے رہیں گے. نمبر 2، ہر صبح و شام درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے. طبرانی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. جو روزانہ صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھے تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل۔ نمبر 3، جب کسی مجلس میں داخل ہو تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، دعا سے پہلے، درمیان اور آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل دعا درجہ قبولیت تک پہنچے گی۔ نمبر 5، مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلتے وقت۔ نمبر 6، اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنی یہ عادت بنائیں کہ جب بھی اذان شروع ہو تو تمام کام کاج، چلت پھرت، گفتگو وغیرہ روک کر توجہ سے اذان سنیے اور اس کا جواب دیجیے۔ نیز اقامت کا جواب دینے کی بھی عادت بنائیے۔ اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو بحکم حدیث اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے، اور اسلامی بھائی کو دگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ نیز اذان کے بعد درود و سلام اور دعائے وسیلہ پڑھنے کا بھی معمول بنا لیجئے کہ ایسا کرنا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا باعث ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جو وہ کہہ رہا ہے۔ ثم صلوا علی فانہ من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا 10، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلۃ فانہا منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک جگہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ فمن سأل لی الوسیلۃ حلت لہ شفاعتی، جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس پر میری شفاعت لازم ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ بعض مؤذن اذان سے پہلے ہی درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی حرج نہیں، ان کا ماخذ یہی حدیث ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا کہ اقامت کے وقت درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ خیال رہے کہ اذان سے پہلے یا بعد بلند آواز سے درود پڑھنا بھی جائز بلکہ ثواب ہے، بلا وجہ اسے منع نہیں کہہ سکتے۔ خیال رہے کہ وسیلہ، سبب اور توسل کو کہتے ہیں، چونکہ اس جگہ پہنچنا رب سے قرب خصوصی کا سبب ہے، اس لیے وسیلہ فرمایا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں امید کرتا ہوں تواضع اور انکساری کے لیے ہے، ورنہ وہ جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نامزد ہو چکی ہے۔ ہمارا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے فقیر امیر کے دروازے پر صدا لگاتے وقت اس کی جان و مال کی دعائیں دیتا ہے تاکہ بھیک ملے۔
ہم بھکاری ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم داتا ہیں، انہیں دعائیں دینا مانگنے کھانے کا ڈھنگ ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگنا سخی سے خیرات پانے کا ایک مقبول طریقہ ہے۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ یہاں شفاعت سے خاص شفاعت مراد ہے، ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کے شفیع ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اذان و اقامت کے جواب کا مفصل طریقہ اور دعائے وسیلہ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 32 صفحات پر مشتمل رسالہ فیضان اذان ملاحظہ فرمائیے، بلکہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام حاصل فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 7، وضو کرتے وقت۔ نمبر 8، کسی چیز کو بھول جائے تو درود و سلام پڑھے، انشاءاللہ عز و جل وہ چیز یاد آ جائے گی۔ نمبر 9، حج میں لبیک پڑھنے کے بعد۔ نمبر 10، صفا و مروہ کی سعی کے دوران۔ نمبر 11، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے وقت، بلکہ جب مدینہ منورہ کا سفر کرے تو پورے راستے میں بکثرت درود شریف پڑھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی نے ترجمہ مشکات میں ذکر کیا ہے کہ جب میں قبر انور کی زیارت کے قصد سے سفر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا تو حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی علی رحمت اللہ القوی نے بوقت رخصت ارشاد فرمایا، تم یقین رکھو کہ اس راہ میں فرائض کے بعد کوئی بھی عبادت درود شریف کی مثل نہیں ہے۔ میں نے عرض کی کہ کتنی مقدار میں درود شریف پڑھتا رہوں؟ ارشاد فرمایا، کوئی عدد معین نہیں ہے، اس قدر زیادہ پڑھو کہ اسی میں مستغرق ہو جاؤ اور درود شریف کے رنگ میں رنگے ہوئے بن جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 12، جب تمہارا کان بولے تو مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ نمبر 13، جمعہ کے دن بکثرت درود شریف پڑھے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی یوم الجمعۃ 100 مرہ جاء یوم القیامۃ ومعہ نور لو قسم ذلك النور بین الخلق کلہم لوسعہم۔ یعنی جو شخص جمعہ کے دن 100 بار درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن ایسا نور لے کر آئے گا جو اگر ساری مخلوقات میں تقسیم کیا جائے تو سب کو نورانی بنا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ نمبر 14، شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات درود شریف پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ نمبر 15، کتابوں اور رسالوں کی ابتدا میں بسم اللہ شریف اور حمد کے بعد درود شریف لکھنا مستحب ہے، اور کتب و رسائل کے آخر میں درود شریف لکھنا سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ نمبر 16، ہر نماز میں تشہد یعنی التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا امام اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے نزدیک سنت اور امام شافعی علی رحمت اللہ الکافی کے نزدیک فرض ہے۔ نمبر 17، نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 18، خطبہ جمعہ میں درود شریف پڑھنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی کے نزدیک فرض جبکہ احناف کے نزدیک مستحب ہے۔ بہرحال لازم ہے کہ کوئی بھی خطبہ جمعہ درود شریف سے خالی نہ ہو۔ نمبر 19، خطبہ نکاح، درس علم اور بیان کی ابتدا میں بھی درود شریف پڑھ لینا مستحب،
اور باعث خیر و برکت ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہر مبلغ ہر بار درس و بیان سے پہلے درود و سلام پڑھتا اور حاضرین کو پڑھاتا ہے۔ نمبر 20، جب کوئی قرآن پاک کا ختم کرے تو درود شریف ضرور پڑھ لے کہ یہ نزول رحمت اور دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 21، رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہونے کے وقت۔ نمبر 22، آندھی، زلزلہ اور وباؤں وغیرہ بلیات کو دفع کرنے کے لیے بکثرت درود شریف پڑھنا نہایت مفید ہے۔ نمبر 23، عطر، گلاب یا کسی خوشبو کو سونگھتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمۃ اللہ القوی نے لکھا ہے کہ خوشبو سونگھتے وقت خوشبو محمدی کو یاد کر کے درود و سلام کا تحفہ پیش کرے، یہ مستحسن ہے یعنی مستحب ہے۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ اپنے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش میں کیا خوب فرماتے ہیں، انہی کی بو سمر ہے، انہی کا جلوہ چمر چمر ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے زبان سے ذکر و درود باعث اجر و ثواب بھی ہے اور بعض صورتوں میں ممنوع بھی۔ مثلا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 533 پر ہے، گھاگ کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درود شریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرے، ناجائز ہے۔ یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر اس نیت سے درود شریف پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے تاکہ اس کی تعظیم کو اٹھیں اور جگہ چھوڑ دیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسی جزیے کے پیش نظر میرے باپا جان امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اسلامی بھائیوں کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ میری آمد پر اللہ اللہ کی صدائیں بلند نہ کیا کریں کہ بظاہر یہاں ذکر نہیں استقبال مقصود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں درود شریف پڑھنا منع ہے۔ نمبر 1، ایسی جگہ جہاں نجاست ہو۔ نمبر 2، غیبت، جھوٹ وغیرہ ناجائز باتیں کرتے وقت ہرگز درود شریف نہ پڑھے۔ نمبر 3، جس وقت آدمی غصے میں بے قابو ہو رہا ہو۔ نمبر 4، جماع کے وقت۔ نمبر 5، استنجا کرتے وقت۔ نمبر 6، لہو و لعب یعنی ناجائز کام کرتے وقت۔ نمبر 7، جانور کو ذبح کرتے وقت یا ان تمام مواقع پر جہاں صرف ذکر الہی کا حکم ہے درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ درست مواقع پر کثرت سے درود شریف پڑھ کر تیری رضا پانے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ